السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا کیا ہوگا، پارٹ 5۔ آج ہم دیکھیں گے وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم اپنا پرانا سبق ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی پچھلی 4 پارٹس میں کیا سیکھا؟ ہم نے پہلی چیز یہ سیکھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے تدفین کے اخراجات میرے مال میں سے ہوں گے۔ میرے قرض کی ادائیگی اور میری جتنے بھی کانٹریکٹس، کمٹمنٹس، انسٹالمنٹس سب کچھ ہوگا وہ میرے مال میں سے ادا ہوگا۔ اور پھر وصیت کی باری آتی ہے۔ وصیت آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں، وصیت آپ 1/3 کی کرتے ہیں، آپ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی۔ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے سیشن میں اور نیکسٹ سیشن میں وارثوں کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ وارث کون ہے اور وصیت کن کو نہیں دی جا سکتی۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر مرنے والا اپنی وصیت میں کچھ ناحق لکھ چکا ہے، کچھ ظلم کر چکا ہے، تو اس کے بعد میں اس کے ورثہ اس کو بدلیں گے اور اس کو اس کا حق جو ہے حقداروں میں تقسیم کر دیں گے۔ اب ظلم میں کیا صورتیں آ سکتی ہیں کہ اس نے اپنے کسی بیٹے کو دے دی، تو ہمیں پتہ ہے کہ وصیت جو ہے وہ آپ اپنی اولاد کے لیے نہیں کر سکتے، یا اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے سارے کا سارا مال میرے ماں باپ کو مل جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا اس نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد میرے سارے کا سارا مال جو ہے کسی آرگنائزیشن، کسی ٹرسٹ کو چلا جائے، چیریٹیز کو چلا جائے، تو یہ سب کچھ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ہم الحمدللہ اپنے لاسٹ سیشنز میں اس کے بارے میں حدیث کی روح سے دیکھ چکے ہیں۔ آج ہماری بات آتی ہے وراثت کی تقسیم کے بارے میں۔ اس میں آج جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ کون حقدار ہیں، کس کو مال ملے گا۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے اولاد کے بارے میں اور ماں باپ کے بارے میں، کہ اولاد کا کتنا حق ہے، بیٹے کا کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، اور ماں باپ کا کتنا حصہ ہے اگر اس شخص کی اولاد ہے یا اگر اس شخص کی اولاد نہیں ہے۔ وراثت کی تقسیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ نساء میں آیہ نمبر 11 میں یہ تمام احکامات دے دیے ہیں، جن کا میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، یعنی 2/3 حصہ ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے 1/2، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے 1/6 جو اس نے چھوڑا، اگر میت کی اولاد ہو اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کے ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر میت کے بہن بھائی ہوں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، بعد اس وصیت کی تعمیل کی جو وہ کر جائے یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے۔ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ جی، تو اس آیت میں بہت سارے قوانین ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کرے کہ میں آپ کو آسانی سے اس کو سمجھا سکوں۔ تو پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کہ اگر ایک شخص اس دنیا سے چلا جائے، اور اس میں ایک امپورٹنٹ بات آج کے لیسن میں آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ارسپیکٹیو آف کہ مرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، دونوں کیسز میں ماں باپ کو اور اولاد کو ایگزیکٹلی وہی حصہ ملتا ہے جو اگر باپ مرے یا ماں مرے۔ تو پہلی بات، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو یہاں پر پکچر میں ہمارے پاس اولاد ہے اور والد کو کراس کیا ہوا ہے اور بیوی ہے، اور یہاں پر دکھایا ہوا ہے کہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹے کو ڈبل حصہ ملے گا، بیٹی کو 1 پورشن ملے گا، کیونکہ بیٹا جو ہے وہ معاشی معاملات چلاتا ہے، بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں، تو جب 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو 2/3 ان کا حصہ بنتا ہے۔ تیسری تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک بیٹی ہے، تو ایک بیٹی کو آدھا حصہ مل جائے گا۔ اب ہمارے پاس بات آ جاتی ہے والدین کی۔
تو والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ پہلی تصویر کو آپ دیکھیں تو اس میں میاں بیوی ہیں، تو چاہے انتقال بیوی کا ہو یا میاں کا، یعنی ماں باپ کے حساب سے بیٹی کا انتقال ہو یا ان کے بیٹے کا، تو ارسپیکٹیو آف کہ کون سا جینڈر ہے، ماں باپ کا حصہ وہی رہتا ہے۔ فرق کس بات کا پڑتا ہے کہ کیا اس بچے کی اولاد ہے یا نہیں ہے۔ اوکے، تو یہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی بنے ہوئے ہیں، اور ہم ایک کیس سیناریو میں ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ مرد کا انتقال ہو چکا ہے، تو اگر مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے دونوں بچوں کو کیسے حصہ ملے گا؟ جیسے ہم نے اوپر دیکھا کہ بیٹے کو ڈبل ملے گا، بیٹی کو 1 پورشن ملے گا، لیکن یہاں اس تصویر میں ہم بات کر رہے ہیں ماں باپ کے حصے کی، تو ماں کو 1/6 اور باپ کو 1/6 حصہ، دونوں کو الگ الگ حصہ ملے گا۔ دوسری تصویر میں آپ دیکھیں کہ مرنے والا یا والی، اگر وہ اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس میں ماں کو 1/3 حصہ ملے گا اور باپ کو ڈبل حصہ ملے گا، دیٹ از 2/3۔ اب تیسرا سیناریو ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ جو مرنے والا ہے اس کے بہن بھائی ہیں، ماں ہے، باپ نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے، بلکہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اگر باپ زندہ نہ ہو تو بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے۔ اوکے، اگر باپ زندہ نہ ہو تو بہن بھائیوں کو حصہ ملتا ہے۔ تو اس سیناریو میں ہم بات کر رہے ہیں ماں باپ کے حصے کی، تو مرنے والے کی جو ماں ہوگی اس کو 1/6 حصہ ملے گا، اور اس کے بہن بھائیوں کو ایسے ہی حصہ ملے گا کہ بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو سنگل، یعنی بھائیوں کو بہنوں سے ڈبل حصہ مل جائے گا، 2 پورشنز، اور بہنوں کا 1 پورشن ہو جائے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کلاس، ہمارا آج کا سیشن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ازواج کا یعنی شوہر اور بیوی کا کیا حصہ ہوتا ہے ایک کی انتقال کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔